نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک نیا پروگرام لے کر آپ کے درمیان موجود ہیں۔ پروگرام کا نام ہے حاضر ہیں ہم۔ یوں تو مدنی چینل کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپ کے لیے نت نئے انداز کے ساتھ، منفرد اور دلچسپ انداز کے ساتھ نئے نئے پروگرامز تشکیل دیے جائیں۔ ہم نے بھی ایک کاوش کی ہے، ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش ایک ایسی خوبصورت کوشش ہے کہ پروگرام تو آپ کا کوئز پروگرام ہوگا، لیکن یہ صرف کوئز پروگرام نہیں ہوگا۔ یوں تو کوئز پروگرام میں سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، انعامات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام میں سوالات ضرور ہیں، جوابات ضرور ہوں گے، انعامات ضرور ہوں گے، لیکن یہ بڑا ہی پیارا اور منفرد اور خوبصورت سفر ہوگا۔ سفر اس بابرکت اور مبارک جگہ کا ہوگا کہ جس جگہ کو جانے کے لیے، جس جگہ کا دیدار کرنے کے لیے ہر ایمان والے کی آنکھ ترستی ہے، ہر ایمان والے کا دل تڑپتا ہے، ہر ایمان والا اس مقام پر جانے کی اپنی زندگی میں خواہش رکھتا ہے۔ میری مراد وہی بابرکت اور مبارک مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا آغاز فرمایا۔ میری مراد وہی بابرکت اور مبارک مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میری مراد وہی بابرکت اور مقدس مقام ہے کہ جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے 53 سال عطا فرمائے۔ میری مراد وہی بابرکت اور مبارک مقام ہے کہ جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میری مراد وہی بابرکت اور مبارک جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے صدیق اکبر بھی وابستہ ہوئے، عمر فاروق بھی وابستہ ہوئے، عثمان و علی بھی وابستہ ہوئے، اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی نبی پاک علیہ السلام کے بابرکت اور مقدس حلقے میں شامل ہوتے چلے گئے۔ میری مراد وہی بابرکت اور مبارک جگہ ہے جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یقیناً آپ اس بابرکت اور مقدس جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کا مائنڈ اس بابرکت اور مقدس جگہ کو تصور میں اپنے ذہن کے اندر نقش کر چکا ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہی حرم کعبہ ہے جہاں پر انشاءاللہ عز و جل آج کے ہمارے اس مقابلے کے کنٹیسٹنٹ نے پہنچنا ہے۔ اور یہی نہیں، بلکہ ہم نے صرف اس بابرکت اور مبارک جگہ کے خاص حصے تک پہنچنا ہے۔ جی ہاں، آج کے ہمارے پروگرام کے جیتنے والے کنٹیسٹنٹ جو سب سے پہلے حرم کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے، وہی ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہوں گے، اور یہ پروگرام کے ونر اپنا نام ونر کی لسٹ میں شامل کرتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہم 8 پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ 9واں ایک اسپیشل مقابلہ ہوگا کہ جس کے ونر کو انشاءاللہ حرم کعبہ کا حقیقی ٹکٹ یعنی عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ تیرے گھر کے پہ لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحمنا، یا ربنا ارحمنا، بولو یا ربنا ارحمنا، یا ربنا
میرے گھر کے پھیر لگا رہا میں، میرے گھر کے پھیر لگا رہا میں، سدا شہر مکہ میں آتا ہوں میں، بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ ویسے ہی وہ بابرکت اور مقدس مہینہ آنے جا رہا ہے کہ جس میں حجاج اللہ پاک کے مقدس گھر کا حج کریں گے، طواف کریں گے، اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے اس پروگرام کے ذریعے سوالات بھی کرتے رہیں گے، جوابات بھی لیتے رہیں گے، اور ایک اور خاص آپ کو بات بتا دوں پروگرام کی کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں جو سوالات و جوابات ہوں گے، ہماری 100% کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کے نور ہدایت میں اس پروگرام کے سوالات اور جوابات کو لیتے رہیں، اور قرآن کے نور کی روشنی میں انشاءاللہ اپنے اس سفر کو اپنی منزل تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے اس پروگرام سے جہاں علم قرآن ملے گا، وہیں ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عشق و محبت کی باتیں بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ مقدس مقامات کے حوالے سے معلومات بھی ملتی رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں بلکہ یہ جو ٹریول ہوگا ہمارا، یہ جو جرنی ہوگی، یہ باقاعدہ جرنی ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے رہیں گے کہ ہمارے کون سے کنٹیسٹنٹ کہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک نیا انداز ہے، خوبصورت انداز ہے، نیا ایکسپیرینس ہے، کوشش کی ہے، انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ اللہ ہماری اس کوشش کو کامیاب بھی کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے اندر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ یوں تو درود پاک کے کئی سارے فضائل ہیں، لیکن بات جب حج کی چلی ہے تو آئیے ایک حج کا ہی آپ کو واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کا انداز بالکل نرالا تھا، بالکل مختلف تھا، کیونکہ وہ دوران طواف کعبہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک ہی پڑھ رہا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وظیفہ اور کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس نوجوان سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ تو بتاؤ کہ طواف کے دوران تم نے صرف اور صرف درود پاک ہی کیوں شامل کیے، درود پاک ہی کیوں پڑھے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں جو آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام سفیان ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ اچھا، آپ وہی مشہور محدث سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں؟ تو اگر آپ حضرت سفیان ثوری نہ ہوتے تو ہرگز میں اپنے اس راز سے پردہ فاش نہ کرتا۔ اب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس نوجوان نے اپنا جو واقعہ بیان کیا، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں سفر حج کے لیے اپنے والد کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ مل کر ہم نے یہ سفر حج کا آغاز کیا۔ ایک مقام پر آ کر میرے والد کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی، وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ قافلے والے آگے چل پڑے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اب والد پاک کی، وہ ہمارے والد کی جو بیماری ہے اس میں اتنی طوالت ہو گئی کہ ایک دن اچانک سے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال تو کیا ہوتا ہے، یہ غم میرے لیے کافی تھا، لیکن اس سے بڑھ کر غم کے پہاڑ مجھ پر یہ ٹوٹ پڑے کہ میرے والد کا چہرہ اچانک سے سیاہ ہو گیا، بلیک ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا پیٹ بھی پھول گیا اور آنکھیں بھی ترچھی ہو گئی۔ بڑا پریشان ہوا، اور اسی پریشانی کے عالم میں اچانک سے مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو کیا سوتی ہے، دل کی آنکھیں جاگ جاتی ہے، اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ اب ایک بزرگ ہستی کو میں دیکھتا ہوں جو بہت ہی خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے، بہت ہی پیارے اور مبارک ان کا ڈریس تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور اپنا بابرکت اور نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر اور جسم پر مل دیتے ہیں۔ ان بزرگ کا ہاتھ کے ملنا تھا کہ میرے والد کا چہرہ اچانک سے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، اور ان کا جو پیٹ
پھولا ہوا تھا وہ پیٹ بھی درست ہو گیا. اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی کہ میری اس مشکل گھڑی میں میری اور میرے والد کی مدد کرنے والے اپنا تعارف تو کروائیے, آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے والد پر اس تکلیف کی گھڑی میں, اس مشکل گھڑی میں یہ کرم کرنے کی وجہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گرچہ تمہارے والد گنہگار تھے لیکن یہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے تھے. ان کے درود پاک کی کثرت کی برکت تھی کہ آج ان کی اس مشکل کو اللہ پاک نے آسان کر دیا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, پروگرام کے اندر ہمارے 3 پڑاؤ ہوں گے, یعنی 3 سیگمنٹس ہوں گے. وہ 3 خوبصورت سیگمنٹس کیا ہوں گے؟ آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. جی, پہلا پڑاؤ ہوگا ہمارا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا, دوسرا پڑاؤ ہوگا اب آیا جدہ کا ساحل. تیسرا پڑاؤ ہوگا, تیسرا سیگمنٹ ہوگا میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. اب یہ خوبصورت جرنی, خوبصورت اور مبارک سفر انشاءاللہ آپ اینیمیشن کے ذریعے دیکھتے بھی رہیں گے اور ہمارے کنٹیسٹنٹ یہ ہمارے اس پروگرام میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جو سب سے پہلے, کیونکہ صحیح جواب پر ہم ان کو کوئی نمبر تو نہیں دیں گے, لیکن جو سب سے پہلے باب کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہی ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہوں گے. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے. آئیے بڑھتے ہیں, اپنے کنٹیسٹنٹ کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد الیاس رضا ہے, جامعۃ المدینہ فیضان بغداد 7th ایئر کا طالب علم ہوں اور اس کے ساتھ IT کی فیلڈ سے تعلق. چلیں, محمد الیاس رضا اتاری بھائی ہیں ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, ویلکم کرتے ہیں. جی, دوسرے کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ. جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر حسین اتاری, پریویو آفیسر, مدنی چینل. اچھا, ماشاء اللہ مدنی چینل میں ہی ہوتے ہیں. چلیں جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی, ویلکم کرتے ہیں. جی, میرا نام محمد حاشر ہے اور جامعۃ المدینہ فیضان بغداد 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پلس IT انڈسٹری سے بھی تعلق ہے. چلیں جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, ویلکم کرتے ہیں. دین و دنیا دونوں کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زاہد قاضی, جامعۃ المدینہ فیضان بغداد 7th ایئر کا طالب علم, اس کے ساتھ مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں. چلیں جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی زاہد بھائی. آخری کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختب خان ہے, جامعۃ المدینہ فیضان بغداد 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ میں قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں. چلیں جی, ماشاء اللہ علم دین کا شغف رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں اور پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. بابرکت مبارک سفر ہے, مبارک جرنی ہے. پہلا سیگمنٹ ہے, پہلا پڑاؤ ہوگا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. تصور ہی تصور میں سفر, اس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. جن پر نثار جان فنا و ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سما لائی ہے گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. جی, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. اب یہ سفر بابرکت اور مبارک سفر شروع ہوگا 6 کنٹیسٹنٹ کے درمیان. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ 6 کنٹیسٹنٹ اس پہلے پڑاؤ کے لیے, پہلے سیگمنٹ کے لیے پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن یاد رہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر کامیاب ہونے والے 4 کنٹیسٹنٹ ہوں گے
کیونکہ ہمارے پاس سفر کروانے کے لیے صرف اور صرف 4 ٹکٹس موجود ہیں, 4 بورڈنگ پاس موجود ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کا یہ ٹریول آگے ہو سکتا ہے. بورڈنگ پاس ہمارے پاس صرف 4 ہیں. آپ 6 کنٹیسٹنٹ ہیں اور یہ بابرکت اور مبارک سفر ہے. دیکھیں کس کے نصیب میں یہ سفر آتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے مدینے کو جا رہے ہیں, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے مدینے کو جا رہے ہیں. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں کہ بیڑا مدینے والا لیندہ پیا تاریاں. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے چلے جی, پہلا پڑاؤ ہے, پہلا سیگمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے پاس 6 بورڈز رکھے ہیں. ان بورڈز پر قرآن پاک کی 6 آیتیں لکھی ہیں اور آپ نے ان آیتوں کا ریفرنس تلاش کرنا ہے. تلاش کہاں سے کرنا ہے؟ سامنے ہمارے منچ پر ایک باکس رکھا ہے, ایک ٹرے رکھی ہے جس کے اندر اس کے جوابات رکھے ہیں. آپ نے قرآن پاک کے پارہ کو بھی بتانا ہے کہ قرآن پاک کی یہ سورت, یہ آیت قرآن پاک کی کس سورت سے ہے اور کس پارے سے ہے. آپ نے یہ لگانا ہے اور لگانے کے ساتھ ساتھ کام یہ کرنا ہے کہ ہم یہاں پر یہ ٹائم لیپس پلے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹائم لیپس دکھائیے گا پلیز. جی, ہم یہ ٹائم لیپس پلے کریں گے اور جو جتنی جلدی اپنا کام کمپلیٹ کرے گا وہ آ کر اس ٹائم لیپس کو یہاں پر پلے کرے گا. ان کا ٹائم یہاں پر ریکارڈ ہو جائے گا اور جو جتنے کم ٹائم کے اندر اپنا یہ کام کمپلیٹ کر کے سفر کی تیاری کر لے گا, اپنا بورڈنگ پاس وہ حاصل کر لے گا. جو اسلامی بھائی, 2 اسلامی بھائی, ہو سکتا ہے تیاری تو ماشاءاللہ آپ سب نے کی ہوگی, 2 اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جو کام تو ضرور کریں گے لیکن ان کا ٹائم زیادہ ہو چکا ہوگا. تو جن کا ٹائم زیادہ ہوگا وہ 2 اسلامی بھائی ہمیں چھوڑنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. باقی 4 اسلامی بھائی اپنا بورڈنگ پاس لے کر یہ انشاءاللہ جانب حرمین طیبین بڑھتے چلے جائیں گے. تو چلیں جی, آپ چاروں ریڈی ہیں؟ جی, آپ بھی ریڈی ہیں؟ آئی پیڈ رکھ دیجئے یہاں پر, شاباش. شروع کرتے ہیں جناب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن پاک کی آپ نے آیہ مبارکہ کا ریفرنس تلاش کرنا ہے. یہاں پر اس ٹرے کے اندر, اس باکس کے اندر قرآن پاک کے پارے بھی لکھے ہیں, قرآن پاک کے سورتوں کے نام بھی لکھے ہیں. آپ نے پارہ نمبر اور سورت نمبر یہ ہمیں بتانا ہے. یہ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ٹائم لیپس کو ٹچ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹائم رجسٹرڈ ہو جائے. یہاں مرضی نہیں
کسی کی مدینے والا بولوا ہے، مدینے والا بولوا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، صرف ایک کنٹسٹنٹ کرم کرم دیں گے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، یہاں مرضی لگی چلتے کسی کی مدینے والا بھی بولوا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمام اسلامی بھائیوں نے کام اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے، 2 اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا ٹائم بھی رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ ٹوٹل ہمارا یہ 50 سیکنڈ اور 0.47 سیکنڈ کا یہ ٹوٹل یہ سیگمنٹ رہا۔ سب سے پہلے اسلامی بھائی نے 1 سیکنڈ اور 0.28 سیکنڈ کے اندر یہ کام کمپلیٹ کر لیا، دوسرے اسلامی بھائی نے 5.38 سیکنڈ کے اندر یہ کام کمپلیٹ کر لیا، تیسرے اسلامی بھائی نے 5.76 سیکنڈ کے اندر یہ کام کمپلیٹ کر لیا، چوتھے اسلامی بھائی نے 20.47 سیکنڈ کے اندر یہ کام کمپلیٹ کر لیا۔ 4 اسلامی بھائیوں کے لیے ہمارے پاس 4 بورڈنگ پاس موجود تھے اور وہ چاروں کے 4 ہمیں مل چکے ہیں۔ آپ چاروں کو مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ چاروں کے لیے بورڈنگ پاس ہمارے شاہ صاحب لے کر آئیں گے۔ جی پہلے چیک کریں گے شاہ صاحب ان کا جواب بھی درست لگا ہے یا نہیں۔ چلیں جی، آپ کا کون سا تھا پہلے نمبر پر اسلامی بھائی؟ جی ان کی آیت تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے جواب لگایا سورہ انعام آیت نمبر 12 نمبر 7۔ جی جواب ان کا بالکل درست ہے، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، مدینے کا ان کو بورڈنگ پاس۔ جی دوسرے اسلامی بھائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ جواب ان کا بالکل درست ہے جناب، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو۔ تیسرے اسلامی بھائی، ماشاءاللہ، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 8۔ جواب ان کا بھی درست ہے جناب، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو۔ آخری کنٹسٹنٹ محمد الیاس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ جواب ان کا بھی بالکل درست ہے، ماشاءاللہ چاروں کے چاروں کنٹسٹنٹ کو مبارک ہو۔ مدینہ پاک کا انشاءاللہ ان کو بورڈنگ پاس جاری کیا جائے گا۔ باپو ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیے، بورڈنگ پاس بھی دکھائیے، علامتی بورڈنگ پاس۔ تصور میں یہ سفر ہے انشاءاللہ۔ آپ اینیمیشن کے ذریعے ناظرین یہ پورا مبارک سفر دیکھیں گے، یہ بابرکت اور مبارک جرنی دیکھتے جائیں گے۔ آپ کو ہم اینیمیشن کے ذریعے اس بابرکت اور مبارک جگہ بھی دکھائیں گے اور ان بابرکت اور مقدس مقامات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جانتے چلے جائیں گے۔ چاروں کو مبارک ہو ماشاءاللہ۔ یہ چاروں کو ہم دے رہے ہیں بورڈنگ کارڈ، ماشاءاللہ۔ تو پھر بورڈنگ کارڈ لے کے انہیں شعر میں نعت خواں بتائے کہ کیا کہنا چاہیے۔ مرحبا مقدر پھر واہ واہ، آج مسکرایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں دیکھو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں دیکھو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ خوب مسجد نبوی کا حسین ہے
سبز گنبد پر سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. شاعر کہتے ہیں نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اور مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. انشاءاللہ آپ کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. مقدس تبرکات آپ کے ساتھ جائیں گے. یقیناً علم دین کافی سارا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. پروگرام کی تیاری کے لیے آپ نے کافی محنت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات تھے اور بہت سارے سوالات کی تیاری میں ماشاءاللہ بہت سارا علم دین ملا ہوگا. اللہ پاک آپ کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر اپنا لک آزمائیے گا. آج پہلا پروگرام ہے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں. بہت قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں کا لے جا تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں کا لے جا تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں کا لے جا تم ان کو لائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں میرا گام بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں طیبہ سے میرا گام بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا میرا دل میرا لگا ہے میرا چل رہا ہے سینہ وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میرا رام بھی تو دیکھو میں بڑا طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا مدینے میں سکون پائے گا بس میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بورڈنگ پاس بھی جاری ہو چکے ہیں ہمارے 4 اسلامی بھائیوں کو اور سیٹ بھی مل چکی ہے آپ کو. آپ ماشاءاللہ سیٹ پر اپنی جلوہ افروز بھی ہو چکے ہیں. آپ چاروں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم
آپ کے اس سفر کو بابرکت کرے، مبارک کرے، اور اس جرنی کی برکتیں بھی ہمیں نصیب کرے، اور اللہ ہمیں حقیقی سفر بھی نصیب کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بورڈنگ پاس ملنے کے بعد اب ہمارا یہ سفر کراچی ایئرپورٹ سے جانب جدہ کیسے چلتا ہے۔ لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا چلیں گے مدینہ، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ، چلیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا یہ قافلہ تصور ہی تصور میں الحمدللہ یہ جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہو چکا ہے، اور اب ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جی، جدہ سے مکہ پاک کا اب سفر ہوگا، سفر ہے بابرکت ہے، مقدس ہے، تو انشاءاللہ عشق و ذوق کے ساتھ بڑھیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر برکتیں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے اس سفر کو جانب مکہ لیے چلیں گے۔ اب ہمارے پاس اگلے 2 اسٹیپس ہیں، 2 اسٹیپ آپ کو صحن حرم تک پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان 2 اسٹیپس کے لیے ہم آپ سے 2 اشعار پوچھیں گے، جو اسلامی بھائی شعر کا جواب دیتے چلے جائیں گے وہ پہلے اسٹیپ پر پہنچیں گے جو ہے ہمارا حدود حرم، اور دوسرا اسٹیپ ہے ہمارا صحن حرم، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 اسٹیپس ہیں، ان 2 اسٹیپ کے ذریعے 2 سوالات کے جوابات دے کر اپنے عشق میں مزید اضافہ کر کے انشاءاللہ ہم جانب حرم آگے بڑھیں گے۔ پہلا سوال ہوگا محمد الیاس بھائی آپ سے۔ شاعر کہتے ہیں، جس شعر کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جدہ ایئرپورٹ سے محمد الیاس بھائی اب اپنے پہلے اسٹیپ یعنی حدود حرم تک پہنچ چکے ہیں۔ اے زباں پر لبیک کی صدائیں ہو، اور ہمارا یہ سفر حقیقی جاری و ساری ہو۔ حرم میں غازی ہوا بن کے مجرم، حرم میں غازی ہوا بن کے مجرم، جلا لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، بولو یا ربنا ارحمنا
माशाअल्लाह जबान पर लब्बैक सजाते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए अब बढ़ते हैं, अख्तब भाई को लिए चलते हैं हुदूदे हरम की तरफ। आपके लिए शायर का शेर है, चूमू अरब की वादियां ए काश जाके फिर उनके सहारा में घूमना फिरना नसीब हो। थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे, फिर जाके उनके सहारा में घूमना फिरना नसीब हो। सहरा में उनके घूमना फिरना नसीब हो। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं जनाब। चूमू अरब की वादियां ए काश जाके फिर चूमू अरब की वादियां ए काश जाके फिर सहरा में उनके घूमना फिरना नसीब हो। सहरा में उनके घूमना फिरना नसीब हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ए काश हमें हकीकी मानों में भी सहराए मक्का में घूमना फिरना नसीब हो। मुबारक हो, अख्तब भाई का सफर भी हुदूदे हरम तक पहुंच चुका है। बारी है हाशिर भाई की। आपके लिए शेर है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप भी हुदूदे हरम तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। शायर कहते हैं, दिखा हर बरस तू हरम की बहारें, दिखा हर बरस तू हरम की बहारें। 19 सेकंड का काउंटर भी चला दीजिए। बिस्मिल्लाह शरीफ की निस्बत से 19 सेकंड का काउंटर चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं। तू मक्का भी दिखा, मदीना भी दिखा दे। तू मक्का दिखा, मदीना भी दिखा इलाही। तू मक्का मदीना दिखा या इलाही। जी जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं। दिखा बरस तू हरम की बहार, दिखा बरस तू हरम की बहार, तू मक्का मदीना दिखा या इलाही, तू मक्का मदीना दिखा या इलाही, तू मक्का मदीना दिखा या इलाही। बोलो या रब्बना इरहमना या रब्बना इरहमना। आमीन आमीन। आखिरी कंटेस्टेंट रह चुके हैं जनाब मोहम्मद जाहिद भाई के लिए सफर होगा। जद्दा एयरपोर्ट से पहुंचेंगे हरम हुदूदे हरम तक। आपके लिए शायर का शेर है। शायर कहते हैं, जो हरम का अदब करें उन पर बारिश अल्लाह के करम की है। बारिश अल्लाह के करम की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो हरम का अदब करे उन पर, जो हरम का अदब करे उन पर, बारिश अल्लाह के करम की है। बारिश अल्लाह बारिश के करम की है। ठंडी ठंडी हवा गरम की है। बारिश के करम की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी किस्मत की मेराज के तसव्वुर ही तसव्वुर में और एनिमेशन के जरिए हम सवालात के जवाबात देते देते हुदूद हरम तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह से दुआ भी करते हैं अल्लाह हमें हकीकी सफर भी नसीब फरमाए। कुछ हाजरीन से सवाल भी करेंगे और नाजरीन से बात भी करेंगे। जी नाजरीन की कुछ कॉल्स दीजिए।
مدنی چینل کا پروگرام حاضر ہے ہم میڈیا انڈسٹری کا ایک نمایاں پروگرام ہے. اس سے پہلے اس طرح کا پروگرام ہماری نظروں سے نہیں گزرا. اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, اللہ پاک قبلہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہماری کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک اور کال دیجیے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, مدنی چینل کی یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے, اور یوسف سلیم صاحب آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, برکت دے. بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کرنے کا, کال کرنے کا. جی حاضرین سے ایک سوال لیں گے. باپو یہاں پر بھی کچھ تحائف تقسیم کریں گے. کیا بات؟ چلے پہلا سوال کرتے ہیں, چونکہ ہمارا سفر حرم شریف کی طرف ہے تصور میں, تو یہ بتائیے مسلمانوں نے پہلا حج کن کی سربراہی میں کیا تھا؟ آپ جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اتاری ہے, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان سے. مسلمانوں نے پہلا حج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں کیا تھا. جواب درست نہیں ہے. تشریف رکھیں, کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے. یقیناً وہ پہلا حج حضور کی اجازت سے ضرور تھا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو امیر بنایا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, درست جواب دیا ہے. کیا تحفے میں دے رہے ہیں؟ انہیں عطر شریف دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی دے رہے ہیں والدین, زوجین اور اساتذہ کے حقوق پر مشتمل یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی مشہور. چلیں جی, بہت خوبصورت کتاب ہے. اسے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب بھی کر سکتے ہیں, اور گھر بیٹھے آن لائن طریقے سے بھی اس کا آرڈر دے کر آپ اسے منگوا سکتے ہیں. جی ایک اور سوال کر لیتے ہیں. ایک اور سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سن ہجری میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا. سن ہجری بتانی ہے. کچھ آسان کر دوں؟ بالکل ہنٹ دے باپو, یا آپشن دے دیں. کس سن ہجری میں؟ 5 ہجری کے بعد 10 ہجری سے پہلے. چلیں آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن 9 ہجری. پتا تھا یا تکا لگا ہے؟ نہیں, کچھ میں نے مدنی چینل پہ دیکھا ہے. ماشاءاللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, بڑھتے ہیں اپنے کنٹسٹنٹ کو مزید آگے کی جانب لیے چلتے ہیں, اپنے سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. زباں پہ لبیک کی صدائیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ظفر گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدا. ظفر گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ اس کا
خوش قسمت حجاج حقیقی سفر کی تیاری کر رہے ہوں گے. لبیک کی صدائیں ان کے صبح و شام زبان پر جاری و ساری ہوگی. یہ لبیک اتنا پیارا وظیفہ ہے, اتنا خوبصورت یہ ترانہ ہے, سبحان اللہ. اگر اس کی ٹرانسلیشن, اگر اس کے مطلب پر نظر رکھ کر اس ورد کو کیا جائے تو سبحان اللہ, اس شاکان کی روح یہ تازہ ہو جاتی ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں میرے مولا, حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, حاضر ہوں میرا مولا, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تمام حمد, تمام تعریفیں تیری ہیں, تمام ملک تیرے ہیں, تمام ممالک تیرے ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں مولا, میں حاضر ہوں. تو زبان پر لبیک کی صدائیں ہوں اور یہ سفر آگے کی طرف جاری ہو. اب ہمارا یہ قافلہ تصور میں حدود حرم میں داخل ہو چکا ہے, تو اب کچھ حدود حرم کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر جانا ہے تو پھر کیسے جانا ہے؟ شاعر کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. جواب درست دیا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صحن حرم میں ہمارے الیاس بھائی پہنچ چکے ہیں, ایک دن حقیقی معنوں میں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, باری ہے اختب بھائی کی. آپ کے لیے شاعر لکھتے ہیں میں مکے میں جا کر کروں گا طواف, اور میں جا کر کروں گا طواف, اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا, نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. جواب درست دے دیا ہے. مکے میں جا کر کروں گا طواف, نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاشر بھائی کے لیے شعر ہے. شاعر کہتے ہیں کعبے کے جلووں سے دل مضطر ہو کاش شاد, لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو, لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. جواب درست دے دیا ہے. کعبے کے جلووں سے مضطر ہو کاش شاد, کعبے کے جلووں سے دل مضطر ہو کاش شاد, لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو, لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی, 3 کنٹسٹنٹ ہمارے صحن حرم تک پہنچ چکے ہیں. آخری کنٹسٹنٹ ہیں محمد زاہد قادری. آپ کو حرم صحن تک پہنچانا ہے. آپ کے لیے شاعر کا شعر ہے شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا, شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا, چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی, چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا, چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی, چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی. ماشاءاللہ, اب ہم آ چکے ہیں صحن حرم تک, یعنی اب ہمارا سیگمنٹ پہنچ چکا ہے
कंप्लीट हो चुका है। चारों के चारों कंटेस्टेंट हमारे पहुंच चुके हैं सहने हरम तक। अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम करा तेरे शुक्रिया या माशाल्लाह हमारा ये काफिला तसव्वुर ही तसव्वुर में सहने हरम तक पहुंच गया है और हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। काश अल्लाह पाक हमें हकीकी मानों में भी सहने हरम तक पहुंचा दे, मक्के में जाना नसीब हो जाए। चले जी, अब हमारा ये काफिला मक्के शरीफ के अंदर दाखिल होगा और अब ये दाखिला हमारा 30 स्टेप्स के जरिए होगा। अब 30 कदम हैं, कुरान पाक के 30 पारे हैं तो 30 स्टेप्स हैं, यानी हर कदम ये कुरान पाक के पारे से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये तरीकेकार होगा, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही निराला है, बड़ा ही यूनिक है। तरीकेकार कुछ यूं होगा कि हम बारी बारी एक एक कंटेस्टेंट के लिए एक काउंटर चलाएंगे। काउंटर हमारा है 7 नंबरों का। ठीक है, काउंटर चलेगा, जैसे ही आप मदीना कहेंगे काउंटर को हम स्टॉप करेंगे। जिस नंबर का काउंटर स्टॉप होगा, यानी मिसाल के तौर पर 3 नंबर का काउंटर स्टॉप होता है तो आपसे कुरान पाक के तीसरे पारे से सवाल होगा। अगर आपने उस सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपका सफर वो तीसरे स्टेप तक पहुंच जाएगा। अच्छा, हमारा ये जो स्टेप्स हैं ये भी बड़े ही बाबरकत और मुकद्दस मकाम की रहनुमाई करते जाएंगे। ये स्टेप्स कैसे आगे चढ़ेंगे, जरा वो एनिमेशन की वीडियो भी प्ले कर दी जाए, पीछे कलाम भी लगा दिया जाए और एनिमेशन की वीडियो भी बता दी जाए ताकि हमारे नाजरीन भी देख लें कि ये 30 स्टेप्स कैसे हैं। पहला स्टेप होगा जनाब हरम गेट। चले जी, माशाल्लाह, हरम गेट। दूसरा स्टेप होगा हमारा मस्जिद हराम। अगर यहाँ पर आपने पहुंचना है तो कुरान पाक के दूसरे पारे से आपने जवाब देना होगा। तीसरा स्टेप होगा आपका जमजम कूलर। चौथा स्टेप होगा मताफ सीढ़ियां। अरे वाह, अल्लाह हकीकी मानों में इन सीढ़ियों से उतरकर काबे के जलवे नसीब फरमाए जी। पांचवा स्टेप होगा बाबे उमरा। छठा स्टेप होगा मताफ। सातवां स्टेप होगा मकामे इब्राहिम। आठवां स्टेप होगा कोहे सफा। इस सफर को तय करने के लिए आपको कुरान पाक की नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि कुरान पाक की हिदायत, कुरान पाक की रोशनी में नूरे कुरान देते हुए इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। 9वां स्टेप है मसआ। चौथा स्टेप होगा दारे अरकम। 11वां स्टेप होगा मैलेने अख्तरेन। 11वां स्टेप होगा बाबे अली। 12वां स्टेप होगा बाबे अली। 13वां स्टेप होगा जनाब बाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14वां स्टेप होगा कोहे मरवा। यानी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम पूरे काबा मुशर्रफा की जियारत करेंगे, हरम की सैर करेंगे, बाबरकत मुकद्दस मकामात की जियारत भी करते चले जाएंगे और नूरे कुरान से मुनव्वर भी होते चले जाएंगे जी। 15वां स्टेप है बाबे मरवा। 16वां स्टेप होगा हमारा काबतुल्लाह शरीफ। 17वां स्टेप होगा काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत। 18वां स्टेप होगा हमारा मुसल्ला जिब्राइल। 19वां स्टेप होगा
रुकने इराकी। इस बहाने हम बाबरकत मुकद्दस मकामात की जियारत भी करते चले जाएंगे, मालूमात भी हासिल करते चले जाएंगे। 20वां स्टेप होगा मीज़ाब रहमत। यहां तक पहुंचने के लिए 20वें पारे से सवाल होगा हतीम पाक। 22वां स्टेप होगा रुकने शामी। 23वां स्टेप होगा मुस्तजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24वां स्टेप होगा रुकने यमानी। 25वां स्टेप होगा मुस्तजाब। सुभान अल्लाह। 26वां स्टेप होगा बाबरकत मुकद्दस गिलाफे काबा। 27वां स्टेप होगा रुकने अस्वद। 28वां स्टेप होगा हजरे अस्वद। 29वां स्टेप होगा मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा है। आखिरी स्टेप होगा जो हमारे कंटेस्टेंट को आज के प्रोग्राम का विनर बनाएगा, और वो स्टेप है बाबे काबा। तो ये बाबरकत और मुबारक 30 स्टेप होंगे जो लेने हैं हमारे कंटेस्टेंट ने। जो सबसे पहले बाबे काबा पर पहुंचेगा वही हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारा विनर मिल जाएगा। और जो हमारा विनर होगा आज के प्रोग्राम का, वो इंशाल्लाह हमारे स्पेशल मुकाबले के लिए मुंतखब हो जाएगा। आज भी तोहफा लेगा, और अगर स्पेशल मुकाबले को विन करेगा तो फिर हकीकी मानों में इंशाल्लाह उम्रे का टिकट भी हासिल करेगा। तो शुरू करते हैं जनाब हमारा तीसरा सेगमेंट। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। करम का तेरे शुक्रिया या सुभान अल्लाह। काश अल्लाह हमें हकीकी मानों में मक्का जाना नसीब फरमाए। चले जी, बारी है मोहम्मद इलियास भाई आपकी। सहने हरम में हमारे चारों कंटेस्टेंट मौजूद हैं। एक मर्तबा फिर जरा दिखाइए सहने हरम और चारों कंटेस्टेंट की पोजीशन भी हमें दिखाइए। एनिमेशन के जरिए हमारे नाजरीन और हमारे हाजरीन दोनों ही देखते चले जाएंगे कि माशाअल्लाह हमारे कंटेस्टेंट किस किस मकाम पर मौजूद हैं, कौन कौन से स्टेप पर मौजूद हैं, और उनकी प्लेसिंग क्या है, और उनके मकाम का नंबर क्या है। चलें जी, चारों कंटेस्टेंट सहरे हरम में मौजूद हैं। इलियास भाई आपके लिए काउंटर चलाएंगे। जैसे ही आप मदीना कहेंगे इंशाअल्लाह उसी नंबर पर हम अपने काउंटर को स्टॉप करेंगे। जिस नंबर का काउंटर स्टॉप होगा कुरान पाक के उसी पारे से हम आपसे सवाल करेंगे। सही जवाब आपको उसी स्टेप पर पहुंचा देगा, उसी कदम पर पहुंचा देगा। चलें जी, शुरू करते हैं मोहम्मद इलियास अत्तारी के लिए। चलाइए काउंटर। मदीना 5। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट कुरान पाक के 5वें पारे से आपके लिए सवाल करेंगे। कुरान पाक का 5वां पारा, बहुत ही खूबसूरत बाबरकत और मुबारक सवाल आपके लिए। कुरान पाक में बताइए 5वें पारे की आखिरी आयत क्या है, सुनाइए। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया माशाअल्लाह बाबे उमरा तक पहुंच चुके हैं। याद रहे ये वो बाबे उमरा है कि जहां पर मस्जिद आयशा से उमरा करने वाले इनको गाड़ी ड्रॉप करती है और वो इसी दरवाजे के जरिए ये हरम काबा में दाखिल होते हैं। माशाअल्लाह हमारे इलियास भाई बाबे उमरा तक पहुंच चुके हैं, आपको मुबारक हो। अब आप एन मताफ में पहुंच चुके हैं। बारी है अख्तब भाई की, देखते हैं कि आपका लक
وہ آپ کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ جی کاؤنٹر چلائیے محمد اختب بھائی. مدینہ. 6. اسٹیپ نمبر ہے 6. آپ پہنچیں گے ڈائریکٹ مطاف کے اندر اگر آپ نے سوال کا صحیح جواب دے دیا. قرآن پاک کے 6 پارے کی رہنمائی لیں گے. 6 پارے سے آپ کے لیے سوال ہے. سورہ مائدہ قرآن پاک میں موجود ہے, بتائیے یہ کہاں نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. قرآن پاک کے پارے 6 میں سورہ مائدہ موجود ہے اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. محمد اختب بھائی پہنچیں گے مطاف میں. اینیمیشن کے ذریعے ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ کہاں تک پہنچتے ہیں, کیسے پہنچتے ہیں. ذوق بھی شامل رہے گا, شوق بھی شامل رہے گا, عشق و محبت کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی, اشعار بھی سنتے رہیں گے. ہو سکے تو ایک کاش ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہے اور ہم اس بابرکت اور مقدس مقام تک پہنچتے رہیں. الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ, الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ, یوں قسمت سی گردش میں جاتا رہوں میں, یوں قسمت سی گردش میں جاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحمنا یا ماشاءاللہ. اختب بھائی پہنچ چکے ہیں, آپ سے ایک سٹیپ آگے بڑھ چکے ہیں. باری ہے حاشر بھائی کی. دیکھتے ہیں حاشر بھائی کا لک کہاں تک لے کے جاتا ہے. جی کاؤنٹر چلائیے. مدینہ. 5. قرآن پاک کے 5ویں پارے سے آپ کے لیے بھی سوال کریں گے جناب. بتائیے 5ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ سنائیے. 19 سیکنڈ کا کاؤنٹر بھی چلائیں گے. اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ اسی مقام پر رہیں گے جہاں سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا تھا. جہاں آپ موجود ہیں وہیں پر آپ رہیں گے. ٹائم 19 سیکنڈ میں نہیں جناب, جواب آپ نہیں دے پائے. آپ صحن حرم میں ہی موجود رہیں گے. بڑھتے ہیں محمد زاہد بھائی کی طرف. محمد زاہد بھائی آپ کے لیے کاؤنٹر چلائیے. یہاں لک کا بھی کام ہے جناب. دیکھتے ہیں کس کا نصیب کس کو کتنی جلدی اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. مدینہ. سبحان اللہ. ڈائریکٹ 7واں اسٹیپ یعنی آپ کو پہنچائے گا مقام ابراہیم پر. سوال ہے آپ سے, بتائیے قرآن پاک کی سورت سورہ انعام, اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 165. قرآن پاک کی سورت سورہ انعام میں 165 آیتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ابراہیم کے نقش پا چوم کر, ابراہیم کے نقش پا چوم کر, نگاہوں سے دل میں بساتا رہو, نگاہوں سے دل میں بساتا رہو, صدا شہر مکہ میں آتا ہوں میں. بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا. بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, یعنی اللہ پاک نے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. یاد رہے وہ بابرکت اور مقدس یہ پتھر ہے جس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی. اور یہ وہ بابرکت اور مقدس پتھر ہے کہ جیسے جیسے کعبہ مشرفہ کی دیوار اوپر تک اٹھتی گئی یہ پتھر بھی لفٹر کا کام کرتا گیا اور حضرت ابراہیم کو اوپر سے اوپر تک پہنچاتا گیا. جہاں تک آپ اوپر جانا چاہتے تھے یہ پتھر اوپر پہنچ جاتا تھا,
جیسے آپ نیچے آنا چاہتے تھے وہ پتھر یعنی لفٹر کا گویا اس پتھر نے کام کیا. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مبارک قدم رکھے گئے, جب قدم لگے تو اس پتھر نے اپنے آپ کو موم کی طرح نرم کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشان کو اپنے اندر اس نے محفوظ کر لیا, سیف کر لیا. آج بھی مسلمان جاتے ہیں اس بابرکت اور مقدس مقام کی زیارت کرتے ہیں, اس پتھر کو دیکھتے ہیں کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کے نشان موجود ہے. اللہ ہمیں بھی مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے. چلیں جی, مبارک ہو. محمد زاہد بھائی پہنچ چکے ہیں مقام ابراہیم تک, 7ویں اسٹیپ تک پہنچ چکے ہیں. باری ہے محمد الیاس بھائی کی. محمد الیاس بھائی 5ویں اسٹیپ پر موجود ہیں. اب یاد رہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اب مثال کے طور پر آپ کا 1 نمبر آیا تو 5+1 یعنی 6واں اسٹیپ ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور قرآن پاک کے 6 پارے سے آپ کے لیے سوال ہوگا. جی الیاس بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیے. مدینہ. جی 3 نمبر 8ویں پارے سے قرآن پاک کے آپ کے لیے سوال نکالیں گے. سورہ اعراف کہاں نازل ہوئی؟ سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل. سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. 8واں ہمارا مقام تھا کوہ صفا. محمد الیاس بھائی اب باب عمرہ سے آگے کی طرف بڑھے ہیں, اپنی منزل آپ کی آگے بڑھی ہے, یعنی آپ پہنچے ہیں اب کوہ صفا تک. کیسے پہنچے ہیں ذرا دکھائیے جناب. اینیمیشن کے ذریعے ہم یہ دیکھتے بھی چلے جائیں گے کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ کس کس اسٹیپ کو عبور کرتے ہوئے آگے کی جانب اپنا سفر طے کر رہے ہیں. صفا اور مروہ کے مابین دوڑو, صفا اور مروہ کے مابین دوڑو, سعی کر کے تجھے مناتا رہوں میں, سعی کر کے تجھے مناتا رہوں میں, سدا شہر آتا رہو میں. بولو یا محمد اختب بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیں گے, لیکن اس سے پہلے دکھائیے جناب محمد اختب اس وقت کہاں پر موجود ہیں. محمد اختب اسٹیپ نمبر 6 پر موجود ہیں, آپ مطاف میں موجود ہیں. آپ کے لیے کاؤنٹر چلائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اب آپ کا لک آپ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے. جی کاؤنٹر چلائیے. بڑا ہی خوبصورت اور ہم نے ایک کلام بھی ریکارڈ کیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی مدینہ. 6 سبحان اللہ, یعنی آپ 6+6 12. قرآن پاک کے 12ویں پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے جناب. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام بتائیے. قوم عاد. قوم عاد. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی روشنی میں, قرآن پاک کی برکتوں سے اختب بھائی پہنچ چکے ہیں اپنے 12ویں اسٹیپ پر. 12واں اسٹیپ ہے باب علی. دکھائیے جناب اختب بھائی کا سفر یہ کیسے آگے بڑھا ہے. پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے, پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے. یا علی مشکل کشا مولا, علی مشکل کشا کشا, علی مشکل کشا مولا, علی مشکل کشا کشا. یا علی المرتضی, یا علی المرتضی مولا, علی مشکل کشا کشا, علی المرتضی مولا, علی مشکل کشا کشا. آپ ہے شیر خدا مولا, علی مشکل کشا کشا. آپ ہے شیر خدا مولا, علی مشکل کشا کشا. نظر کیا تارا علی علی علی, اگلے وفا کے دل کا سگارا علی علی علی. مرتضی مولا, علی مشکل کشا کشا. آپ ہے شیر خدا مولا, علی مشکل کشا کشا, علی المرتضی مولا, علی مشکل کشا کشا. آپ ہے شیر خدا مولا, علی مشکل کشا کشا. حیدری مشکل کشا.
मुश्किल कुशा फैजान मुश्किल कुशा या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप है शेरे खुदा खुदा अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप है शेरे खुदा खुदा अली मुश्किल कुशा आप है शेरे खुदा खुदा अली मुश्किल कुशा फैज़ान मुश्किल कुशा अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा आप है शेरे खुदा खुदा अली मुश्किल कुशा आप है शेरे खुदा खुदा मौला मौला मुश्किल मुश्किल सुभान अल्लाह। चलें जी, 12वें स्टेप तक पहुंच चुके हैं हमारे अख्तब अत्तारी, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी स्पीड के साथ आप 12वें स्टेप तक पहुंच चुके हैं। बारी है मोहम्मद हाशिर भाई की, आप इस वक्त मौजूद हैं सहने हरम में। अल्लाह अकबर। चलें जी, एक मर्तबा फिर अपना लक आजमाइए। मदीना 3 कुरान पाक के तीसरे पारे से आपके लिए सवाल करेंगे जनाब। बताइए, सूरे आले इमरान में मौजूद लफ्ज इमरान से कौन मुराद है? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद। हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा के वालिद। जी, जवाब आपका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चलें जी, हाशिर भाई भी मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके हैं। जब भी मस्जिद में दाखिल हों, याद करके एतिकाफ की नीयत जरूर कर लिया करें, निगाहें झुका लीजिए कि अब इंशाअल्लाह कुछ ही स्टेप के बाद आप भी काबा मुशर्रफा के दीदार से अपनी आंखों को ठंडा करेंगे। आपका जो स्टेप है ये आपको इसने पहुंचाया है जमजम कूलर के पास। अल्लाह अकबर। जमजम की तो क्या बरकतें हैं। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आबे जमजम हर उस मकसद के लिए है जिस मकसद के लिए उसे पिया जाए, और अगर तुम उसे शिफा की गर्ज से पियोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें शिफा अता करेगा। अगर तुम उसे पनाह हासिल करने के लिए पियोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें पनाह नसीब करेगा, और अगर अपनी प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी प्यास को बुझा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त सबसे आगे मोहम्मद अख्तब भाई मौजूद हैं। अख्तब भाई से बात करेंगे। पहले कभी मक्का मदीना जाने का शर्फ हासिल हुआ? सादत नसीब नहीं हुई, अभी तक नहीं गए। तसव्वुर में जब आपको यूं तस्वीर अपनी नजर आती है कि मैं सफ़ा पहुंच गया हूं, अब मैं मताफ में आ गया हूं, अब जनाब मैं बाबे अली तक आ गया हूं, दिल की क्या कैफियत है? अल्फाज नहीं बयान करने के लिए। आए वाकई ये वो सफ़र है कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि ये इश्क व मोहब्बत का सफ़र है। बड़ी सरकार में पहुंचे मुक़द्दर यावरी पर है। इंशाअल्लाह आज तसव्वुर में ये सफ़र है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ये हकीकी सफ़र भी नसीब फरमाएगा। जी, बारी है मोहम्मद जाहिद भाई की। जाहिद भाई आपके लिए काउंटर चलाएंगे। आप इस वक्त मौजूद हैं 7वें स्टेप पर। चलें जी, 7वें स्टेप से अगला सफ़र होगा मोहम्मद जाहिद अत्तारी। मोहम्मद जाहिद अत्तारी के लिए काउंटर चलाइए। मकाम इब्राहिम से आगे देखे कहां तक पहुंचते हैं? मदीना। 5वां स्टेप, यानी आप भी 12वें स्टेप पर पहुंचेंगे। एक मर्तबा फिर मिलकर अली अली करेंगे। 12वें पारे से सवाल करेंगे जनाब। बाबे अली तक का ये सफर होगा आपका। बताइए, सूरे हूद कहां नाजिल हुई? सूरे हूद मक्के मुकरमा में नाजिल हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत हसन और हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरह हूद मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बारी है हमारे इलियास भाई की। एक मर्तबा फिर इलियास भाई सफर आगे की जानिब लेकर बढ़ेंगे। इस वक्त आप मौजूद हैं कोहे सफा पर। स्टेप नंबर है आपका 8। चलें जी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अल्लाह स्टेप 8 के सदके हमें जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिला नसीब फरमाए। जी, कोहे सफा के आगे की तरफ आपका सफर होगा, इलियास भाई का सफर।
आगे की जानिब देखते हैं कितना बढ़ता है। जी काउंटर चलाइए। मदीना। जी 13 कुरान पाक के 13वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। आपको 13वां स्टेप पहुंचा देगा बाबुन नबी। बताइए सूरह यूसुफ कहां नाजिल हुई? सूरह यूसुफ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। सूरह यूसुफ भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। बाबुन नबी तक हमारे इलियास अत्तारी भाई पहुंच चुके हैं। अब ये सबसे आगे बढ़ गए हैं। इलियास भाई मुबारक हो आपको, माशाअल्लाह। कुछ दिलचस्प बातें और या नबी से में चार यार के सक से में सैदी हमज़ा के सक से में हम सब मदीने बुलाना है। हसन के नाना है, हसन के नाना है, हसन के नाना। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ 13 स्टेप तक पहुंचे हैं। अभी तो हमने 30 स्टेप कंप्लीट करने हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। मोहम्मद अख्तर भाई के लिए काउंटर चलाइए जनाब। मदीना। जी 2 मजीद आपके स्टेप्स में इजाफा होगा। आपका कहाँ पर थे आप? बाबे अली पर थे। बाबे अली 12वें स्टेप पर थे। कुरान पाक के 14वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे, चूंकि अब आपका ये 14वां स्टेप है और 14वां स्टेप आपको कोहे मरवा यानी मरवा पहाड़ पर पहुंचा देगा। बताइए अलिफ लाम रा का क्या मतलब है? अलिफ लाम रा ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। इनका असली माना अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। इनके असली माना हकीकी मुराद तो ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। पढ़ना कसीदा हक दे बली बलिया, पढ़ना कसीदा हक दे बली बलिया। सारे मिलके मिलके नारा अली पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सफा से मरवा का सफर आपका कंप्लीट हो चुका है। 14 स्टेप पर 14वें स्टेप पर पहुंच चुके हैं अख्तब अत्तारी। बारी है मोहम्मद हाशिर की। देखते हैं मोहम्मद हाशिर अब कितना आगे बढ़ पाते हैं। काउंटर चलाइए। तीसरे स्टेप पर मौजूद हैं। मदीना। 7वें स्टेप से आपके लिए सवाल होगा। मकाम इब्राहिम तक पहुंचेंगे अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया। कुरान पाक के 7वें पारे से आपके लिए सवाल है। बताइए हजरत कुरान पाक में मज़कूर सूरतों की तरतीब के लिहाज से पहली मक्की सूरत कौन सी है? सूरह अनआम। सूरह अनआम ये कुरान पाक की तरतीब की लिहाज से पहली मक्की सूरत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। आप पहुंच चुके हैं जनाब 7वें स्टेप मकाम इब्राहिम पर। अब बारी है हमारे मोहम्मद जाहिद अत्तारी की। मोहम्मद जाहिद अत्तारी के लिए सवाल करेंगे, लेकिन पहले जरा हाशिर भाई को अपनी मंजिल तक पहुंचने तो दें। कहां तक पहुंचे हैं जनाब? जी मकाम इब्राहिम तक पहुंचेंगे मोहम्मद हाशिर। अल्लाह आपको हकीकी मकाम इब्राहिम तक पहुंचना नसीब फरमाए। जी बारी है मोहम्मद जाहिद अत्तारी की। जी मोहम्मद जाहिद भाई के लिए काउंटर चलाइए। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा है दिल की धड़कनें तेज हो रही है। बड़ा नंबर निकल गया है जनाब। 7 नंबरों का इजाफा होगा। आप पहले मौजूद थे बाबुल
باب علی پر 7 نمبروں کا اضافہ ہوا ہے. قرآن پاک کے 19ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہوگا. اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ 19ویں اسٹیپ پر پہنچ جائیں گے اور 19واں اسٹیپ آپ کو پہنچا دے گا رکن عراقی تک. سبحان اللہ. سوال ہے آپ کے لیے, بتائیے, آیت ہے رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین, اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور نیک لوگوں میں شامل کر دے. اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اس سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں. یعنی نیک لوگ ہی مراد ہوئے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ چلیں جی, مجلس کا فیصلہ ہے, کچھ کمی ضرور ہے لیکن آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. رکن عراقی تک پہنچ چکے ہیں محمد زاہد عطاری. 19واں اسٹیپ یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. 19 قدم آپ آگے بڑھ چکے ہیں. اب صرف اور صرف آپ دور ہیں 11 اسٹیپ. اگر آپ باب کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ ہمارے آج کے مقابلے کے ونر اور اسپیشل مقابلے کے پہلے کنٹیسٹنٹ بن جائیں گے. کیا واقعی یہ زاہد عطاری ہوں گے یا کسی اور کی قسمت آگے بڑھے گی؟ باری ہے محمد الیاس بھائی کی. محمد زاہد بھائی کا سفر جاری ہے جناب. 14واں اسٹیپ زاہد بھائی کروس کر چکے ہیں. 15واں اسٹیپ بھی کروس کیا, باب مروہ. 16واں اسٹیپ آپ کا ہوا کعبۃ اللہ شریف, کعبۃ اللہ شریف کی چھت. 17واں اسٹیپ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر شامی سے مٹی وحشت شام غربت, اب مدینے کو چلو صبح ہے دلارا دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو. حقیقی عاشق جو ہے نا, یہ جا حج کے لیے رہا ہوتا ہے لیکن کہ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں. شاعر کہتے ہیں نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحست کدھر کی ہے. تو حقیقی عاشق یہ مدینہ مدینہ ہی کرتا رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی حقیقی عاشقوں میں شامل فرما لے. چلیں جی, باب النبی پر موجود ہیں محمد الیاس. آپ کے لیے اگلا اسٹیپ کیا نکالتے ہیں؟ کاؤنٹر آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے. مدینہ. 2 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے آپ. 15واں اسٹیپ ہے. 15ویں پارے سے قرآن پاک کے ہم سوال نکالیں گے اور آپ کو آپ کا صحیح جواب باب مروہ تک پہنچا دے گا. بتائیے بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. صفا مروہ کا یہ سفر آپ کا کمپلیٹ ہوگا. شاعر کہتے ہیں دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا, دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا, رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا, دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر, دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر. چاروں کنٹیسٹنٹ میں سے سب سے زیادہ آگے اس وقت تک محمد زاہد قادری ہیں. 19ویں اسٹیپ پر موجود ہیں. باری ہے محمد اختب کی. جی, اگلا آپ کے لیے اسٹیپ آپ خود چوز کریں گے. کاؤنٹر چلائیے. مدینہ. 4 اسٹیپ مزید پلس ہوں گے. 18ویں اسٹیپ
18वां पारा कुरान पाक के 18वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। सूरह मुमिनून को मुमिनून क्यों कहते हैं? सूरह मुमिनून को मुमिनून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी इब्तिदा में मुमिनीन के औसाफ, उनकी जज़ा और उनके सवाब के बारे में बयान किया गया है। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह मुमिनून रखा गया। जवाब दुरुस्त है जनाब, माशाअल्लाह। आप पहुंच चुके हैं जनाब 18वें स्टेप यानी मुसल्ला जिब्राइल तक। जी, हो सकता है कई सारे नाजरीन के लिए ये नया हो कि मुसल्ला जिब्राइल ये बिल्कुल ऐने काबा के अंदर मौजूद है। कैसे मौजूद है जरा देखिए, एनिमेशन के जरिए काबे की दीवार के साथ बिल्कुल मुसल्ला जिब्राइल मौजूद है। और ये वो मकाम है जिसको मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ 7 स्टोन्स लगे हुए हैं जो रहनुमाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि मुसल्ला जिब्राइल ये है। अख्तब भाई पहुंच चुके हैं 18वें स्टेप तक। सबसे आगे हैं मोहम्मद जाहिद अत्तारी, मोहम्मद जाहिद कादरी अत्तारी भाई मौजूद हैं 19वें स्टेप तक। हाशिर भाई आपके लिए सवाल है, देखते हैं काउंटर आपको कहां तक पहुंचाता है। अगला स्टेप क्या निकालते हैं? मदीना। मकाम इब्राहिम से आगे का सफर था, एक स्टेप मजीद आगे बढ़ाया है। कोहे सफा पर पहुंचेंगे। कुरान पाक के 8वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। बताइए सूरह आराफ में कितने रुकू हैं? जिक्र होंगे फिर जवाबातों ख्याल मिलके करते हैं चलो। हकीकी सफर में तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। जल्दी करेंगे, 19 सेकंड का काउंटर चला दिया करें ताकि 19 सेकंड के अंदर जवाब लें। 24 रुकू हैं। आपने कहा 24 रुकू हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वैसे ये याद आ गया या ऐसे ही बस आपने हवा में फायर कर दिया है? कुछ मदद आ गई। अच्छा चलें जी, मदद करने वालों सोच लो, आपने भी आगे बढ़ना है। चलें जी, दिखाइए हाशिर भाई कहां पहुंचे हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर देखते हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, सफा तक पहुंच चुके हैं मोहम्मद हाशिर। जाहिद कादरी के लिए सवाल है। आप 19वें स्टेप रुकने इराकी पर मौजूद हैं। अगला स्टेप आपका क्या निकलता है यह खुद आपने निकालना है। काउंटर चलाइए। मिलके करते हैं चलो मदीना। रोशन सफर। 4 स्टेप का इजाफा होगा। कुरान पाक के 23वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। अब तक की सबसे सूरह साफात कहां नाजिल हुई? सूरह साफात मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। सूरह साफात मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। भाई जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। चलें जी, आप पहुंच चुके हैं मुस्तजार। मुस्तजार पर हमारे जाहिद कादरी भाई पहुंच चुके हैं। इलियास भाई का भी सफर करवाना है। इलियास भाई सबसे आगे हैं, जाहिद भाई वैसे काफी पीछे से आ गए हैं स्पीड से, माशाअल्लाह जी। मुस्तजार, ये देखिए इस दीवार को मुस्तजार कहा जाता है। जी इलियास भाई आपके लिए काउंटर चलाया जाएगा। मदीना। 2 स्टेप मजीद आगे बढ़े हैं जनाब। किस स्टेप पर थे आप? 15वें स्टेप पर बाबे मरवा पर थे और अब आप पहुंचेंगे 17वें स्टेप तक, काबा मुशर्रफा की छत। सुभान अल्लाह, ये वो बाबरकत और मुबारक छत है। इसके हवाले से ये आगे चलकर अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा 17वें पारे से पहले सवाल निकाल लें ताकि आप जवाब देकर आगे पहुंचेंगे। बताइए किस सूरत में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कसरत के साथ आया है? सूरह अंबिया में। सूरह अंबिया में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कसरत के साथ आया है। जवाब दुरुस्त देकर काबा मुशर्रफा की छत पर पहुंच चुके हैं। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा। 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 झंडा शुरा फरेला सुबह शबे बिशबे हुसैनी मरहबा 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 नूरुल ऐनी मरहबा 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 मरहबा।
بھائی کہاں موجود ہے بتایا؟ 18ویں نمبر پر موجود ہیں، مصلی جبرائیل پر آپ موجود ہیں. آگے دیکھتے ہیں کتنے اسٹیپ آپ آگے بڑھ پاتے ہیں. کاؤنٹر چلائیے. مدینہ. جی 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے آپ. حتیم پر آپ پہنچیں گے اگر آپ نے 21ویں اسٹیپ کا صحیح جواب دے دیا. 21ویں پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے. بتائیے سورہ روم کا کوئی ایک مضمون سنا دیجئے. غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے، حلال طریقوں سے اپنے مال میں اضافہ کرنے، سود سے بچنے وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے. رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر صدقہ کرنے، سود سے بچنے، حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا. جواب تقریباً درست دیا ہے. جواب درست مانتے ہیں جناب؟ 21ویں اسٹیپ تک پہنچ چکے ہیں، حتیم پاک تک پہنچ چکے ہیں. یاد رہے یہ حتیم وہ حتیم ہے کہ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہیں. حتیم کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ اس طریقے سے آغوش کھولے بیٹھا ہے. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. حتیم گرم میں نمازوں پر، حتیم گرم میں نمازوں پر، تیرے در پہ دکھ چھڑاتا رہو، تیرے در پہ دکھ چھڑاتا رہو، سدا شہر شہر آتا رہو. میں بولو یا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. آمین آمین آمین. حاشر بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیے. قرآن پاک کی روشنی، قرآن پاک کی ہدایت میں ہمارا یہ سفر جانب باب کعبہ جاری ہے. مدینہ. 3 مزید اسٹیپ آگے بڑھیں گے. اگر صحیح جواب دے دیا 11ویں پارے سے، قرآن پاک کے 11ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے. قرآن پاک کے 11ویں پارے میں آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ. بتائیے اس سے حاصل ہونے والی معلومات میں سے کوئی ایک بتا دیجئے. جلدی کیجئے 3 سیکنڈز رہ گئے ہیں. اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا. بغض و اناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا. اللہ پاک ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے اور اس آفت سے بھی دور رکھے. چلیں جی، باری ہے محمد زاہد بھائی کی. کوہ صفا پر آپ موجود ہیں حاشر بھائی. بڑا ہی مقدس پہاڑ ہے ویسے بھی وہ. جی سب سے آگے محمد زاہد اتاری. دیکھتے ہیں آگے کتنا مزید بڑھتے ہیں. کاؤنٹر چلائیے. 23 اسٹیپس موجود ہیں. 23ویں اسٹیپ مستجار پر موجود ہیں محمد زاہد قادری. اگلا اسٹیپ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں. کاؤنٹر چلائیے. مدینہ. 4 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے. 27واں پارہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک پارہ. بتائیے سورہ رحمان کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ رحمان کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی آج جن کا ذکر بڑے زور و شور سے ہوا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے روایت فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ
अशके पर तूने पढ़ा अल्लाह 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 पहुंच चुके हैं मोहम्मद जाहिद। अब तक सबसे आगे प्रोग्राम है हाजिर हैं हम, और अपनी मंजिल की कदम अपने मंजिल की तरफ सबसे ज्यादा बढ़ने वाले मोहम्मद जाहिद कादरी। देखते हैं मोहम्मद इलियास भाई कहां तक पहुंचते हैं। जी इलियास भाई इस वक्त मौजूद हैं 17वें स्टेप पर, काबा मुशर्रफा की छत पर। देखते हैं आगे कहां तक बढ़ते हैं। जी काउंटर चलाइए। अगर आगे बढ़ना है तो बड़ा नंबर निकालना होगा। मदीना 5 स्टेप्स का इजाफा होगा, मजीद आगे बढ़ेंगे। 22वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे, रुकने शामी तक पहुंचेंगे। अगर आपने इस सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो सूरह सबा की आखिरी आयत में क्या बयान किया गया? कुरान पाक की रोशनी है, नूर कुरान है, इल्म कुरान है, और सफर जारी और सारी है जनाब। टाइम खत्म हो गया। आखिर में कुफार को गौर व फिक्र करने और उन्हें कयामत कायम होने से पहले पहले अल्लाह पाक की वहदानियत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और कुरान पर ईमान लाने की दावत दी गई। क्योंकि वो शायर कहते हैं ना, आला हजरत ने लिखा ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में गर मान गया। चलें जी, आप अपनी पुरानी डेस्टिनेशन पर वहीं रहेंगे, 16वें स्टेप पर कायम दायम रहेंगे। अख्तब भाई, इतना बाबरकत और मुकद्दस मकाम कौन छोड़ता है जनाब, काबे की छत है, सुभान अल्लाह। जी अख्तब भाई के लिए सवाल होगा। अख्तब भाई कहाँ मौजूद हैं? 21वें स्टेप पर हैं। ओहो, करीब करीब है माशाल्लाह, हतीम में हैं, सुभान अल्लाह। जी हतीम से आगे देखते हैं कितने स्टेप बढ़ते हैं। मदीना 6 स्टेप आगे। अगर हतीब भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया तो ये रुकने अस्वद तक पहुंच जाएंगे। 27वें पारे पर 27वां स्टेप है कुरान पाक के 27वें पारे से आपके लिए सवाल है जनाब। बताइए सूरह रहमान की अपने से पहले सूरह कमर के साथ क्या मुनासिबत है? सूरह कमर के अंदर कुफार के अजाब और मुत्तकीन के सवाब, इनकी जज़ा और आखिरत के बारे में इजमाली तौर पर बयान किया गया है, जबकि सूरह रहमान में इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसीली तौर पर बयान किया गया है। आखिर का तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बयान कर दिया, थोड़ा सा शुरू का दुरुस्त करेंगे। सूरह रहमान की अपने से पहले वाली सूरत, सूरह रहमान की अपने से पहले वाली सूरत सूरह कमर से मुनासिबत ये है कि सूरह कमर के अंदर कुफार के अजाब, उनके अहवाल और मुत्तकीन के औसाफ और उनकी जज़ा को इजमाली तौर पर बयान किया गया है, और सूरह रहमान के अंदर इन तमाम चीज़ों को तफसीली तौर पर बयान किया गया है। मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सूरह रहमान की अपने से पहले सूरह कमर के साथ मुनासिबत ये है कि सूरह कमर में कयामत, जहन्नम की हौलनाकियाँ, मुजरिमों का अजाब, मुत्तकी मुसलमानों का सवाब और जन्नत के औसाफ इजमाली तौर पर बयान किए गए, और सूरह रहमान में ये चीज़ें तफसील के साथ बयान की गई। जी मजलिस बताए क्या इनका जवाब दुरुस्त माना जाएगा? मफहूम आपका दुरुस्त है, जवाब मजलिस का फैसला है, दुरुस्त मानते हैं जनाब। 27वें स्टेप पर पहुंच चुके हैं, बहुत क्लोज है। बारी है मोहम्मद हाशिर भाई की। हाशिर भाई इस वक्त मौजूद हैं कोहे सफा पर। जी अच्छा जी, पहले अख्तब भाई का सफर जारी है, जरा अख्तब भाई के लिए रुकने अस्वद तक पहुंच रहे हैं। जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा, तुझको मेरे मुस्तफा ने संग असवद तेरा असवद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये वही कोना है काबा मुशर्रफा के जहाँ से
طواف کا آغاز کیا جاتا ہے، چاہے وہ عمرہ کا ہو، نفلی طواف ہو، حج کا ہو، جو بھی ہو، طواف کا آغاز رکن اسود سے کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی سال احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے رکن اسود سے طواف کا آغاز کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جی حاشر بھائی آپ کے لیے کاؤنٹر چلائیے۔ 8ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، کوہ صفا سے آگے کی جانب سفر ہے۔ مدینہ 6 اسٹیپ بڑا اضافہ کیا ہے۔ 14ویں پارے سے قرآن پاک کے سوال نکالیں گے۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، بتائیے سورہ حجر کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ سورہ حجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ 14واں اسٹیپ کوہ مروہ پر پہنچیں گے ہمارے حاشر بھائی، بڑھیں گے زاہد بھائی کی طرف۔ اب تک کا سب سے کلوز ترین سفر زاہد بھائی کر چکے ہیں ہماری منزل کی طرف، صرف 2 اسٹیپ پیچھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا دونوں اسٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں یا نہیں۔ جی دکھائیے۔ حاشر بھائی کا سفر جاری ہے۔ نیلین اخترین، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمرہ اور حج کی سعی کرنے والے اس گرین لائٹ کے نیچے اسپیڈ کے ساتھ دوڑتے ہوئے نکلتے ہیں، اور یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی انداز کے ساتھ یہاں سے سفر کیا تھا۔ اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آ گئی کہ تا قیامت آنے والے زائرین کے لیے، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے جو صحیح کر رہے ہیں ان کے لیے یہ اس کو لازم کر دیا گیا۔ جی باری ہے زاہد قادری کی۔ زاہد بھائی 27ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، 3 اسٹیپ پیچھے ہیں اپنی منزل سے۔ اگر باب کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، 3 نمبر یا اس سے زیادہ نمبر آ گئے تو آپ باب کعبہ تک پہنچ جائیں گے، اور اگر اس سے کم آئے تو پھر ایک بار آپ کو اگین اپنے لک کو آزمانا ہوگا۔ سوچ سمجھ کر کاؤنٹر کو اسٹاپ کروائیے گا۔ اگر آپ نے 3 نمبر یا اس سے زیادہ نمبر نکال لیے اور صحیح جواب دے دیا تو آج کے مقابلے کے آپ ونر ہو جائیں گے اور مقابلہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ جی 4 نمبر، اگر سوال کا صحیح جواب دے دیا تو آج کے مقابلے کے ونر محمد زاہد قادری ہو جائیں گے۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے سورہ والضحیٰ کو والضحیٰ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ کو والضحیٰ اس لیے کہتے ہیں چاش کے وقت کو، چاش کا وقت ہوتا سے دعا کہتے ہیں، اس نسبت سے سورت کو والضحیٰ کہتے ہیں۔ درست جواب دیجئے، باب کعبہ تک پہنچنا ہے بھائی۔ چاش کے وقت کو دعا کہتے ہیں تو اس نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ والضحیٰ رکھا گیا۔ چاش کے وقت کو عربی میں دحا کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے چاش کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اسے والضحیٰ کہتے ہیں۔ جواب درست دے کر آج کے مقابلے میں محمد زاہد بھائی ونر ہو چکے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق دیکھو، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو میں دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، یادگار سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ہماری یاد دلاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام حاضر ہیں ہم میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، محمد الیاس بھائی، محمد اختب بھائی، محمد حاشر بھائی، یقیناً بہت سارا علم قرآن ملا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں علم قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد محمد
زاہد قادری ماشاءاللہ پہلے مقابلے کے ونر قرار پائے اور آپ کا نام سپر مقابلے کے لیے کوالیفائی ہو چکا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا, مقدس تبرکات بھی جائیں گے, یادگار شیلڈ بھی جائے گی, اور انشاءاللہ اسپیشل مقابلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر موقع دیا جائے گا. اگر اس مقابلے کو آپ نے ون کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں ہر سال بلکہ سال میں کئی بار عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے. اور کاش اب تو حج کا سیزن آ رہا ہے, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی, آئے میرا کیا بنے گا اگر نہ حج پر جا سکا. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر تھم مدینہ دیکھوں, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم.